اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں، پر چہرہ مرجھایا نہیں، پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ 12 ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ علویہ حیدریہ میں گھمن پارٹی بدعتی ٹولہ کا مولوی عبداللہ وڑائچ نے اہل سنت والجماعت جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے عظیم مناظر علامہ خضر حیات صاحب کا نام لے کر اس نے چیلنج کیا۔ بر موقع ہمارے طلباء اسٹیج پر چڑھ کر اس چیلنج کو قبول کیا انہوں نے۔ تو جیسے یہ اطلاع ملی علامہ خضر حیات صاحب اور گجرانوالہ سے مجاہد ملت حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد اور میں خود خان کا ڈوگرہ سے ہماری جماعت کے عظیم مناظر حضرت مولانا محمد صدیق آزاد صاحب اور دیگر علماء وہاں تلاگنگ شہر میں پہنچ گئے۔ باہمی مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ مناظرہ صبح 10 بجے کیا جائے۔ صبح 10 بجے کا ٹائم طے ہو چکا تھا۔ تو جب 13 ربیع الاول صبح 10 بجے کا ٹائم طے ہوا تو موقع وقت سے پہلے حضرت علامہ خضر حیات صاحب اپنے رفقاء سمیت اور معاونین مناظر ان سمیت کتابوں سمیت تلاگنگ شہر میں تشریف لے آئے۔ ہمارے ساتھی مناظرہ کی بات کرنے کے لیے جب ان کی مسجد حیدریہ علویہ جہاں پر مناظرے کا چیلنج ہوا تھا وہاں پہنچے اور اس موقع پر مجاہد ملت حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد اور حضرت مولانا محمد طارق عزیز صاحب گجرانوالہ وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ بھائی مناظرے کا وقت ہے 10 بجے کا، لہٰذا ابھی مناظرہ کیا جائے، لیکن فریق ثانی وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمیں ٹائم دو، چونکہ ہمارے مناظر جنہوں نے چیلنج کیا تھا وہ تو رات ہی سے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے۔ ہمارے ساتھی اس بات پر بضد تھے کہ بھائی مناظرہ ہو، ابھی نہیں تو شام کو کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، ترسوں کر لو، لیکن مناظرہ ابھی کر لو، اسی وقت طے کر لو۔ لیکن باہم آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ دونوں فریقوں نے جو اس وقت رائے کی قائم کی کہ مناظرے کے لیے انہوں نے پھر 18 فروری طے کی اور اس میں باقاعدہ تحریر لکھی گئی اور جائے مناظرہ بھی لکھا گیا کہ کہاں ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ تحریر دیکھ لیں کہ آج 18 فروری ہے، مناظرے کا دن ہے جو پچھلی تحریر میں طے شدہ دکھائی گئی۔ تو ہم مناظرے کے لیے تلاگنگ شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علامہ خضر حیات صاحب اپنے معاونین مناظر اور رفقاء سمیت مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد کی قیادت میں مناظرہ گاہ حکیم محمد اعجاز کی کوٹھی پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے
کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی، ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں جی، یہ وہ مقام ہے جس کا انتخاب پہلے دن کیا گیا تھا، حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی۔ یہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ مولانا خضر حیات، میں اور باقی کی رفقا یہاں پہنچے ہیں حکیم صاحب کی ملاقات میں بھی۔ ہاں جی، ادھر آئیں بھائی آپ۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جاوید، صرف جاوید۔ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ میں ادھر حکیم صاحب کے پاس کام کرتے ہیں۔ آپ کس علاقہ کے ہیں؟ مکھڑ شریف۔ مکھڑ شریف۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے تقریباً 9 مہینے ہو گئے۔ ابھی صبح سے لے کر 10 بجے تک کوئی مولوی صاحبان کوئی جماعت یہاں آئی تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی آدمی نہیں آیا ہے کسی قسم کا؟ ایک صبح آیا تھا، وہ ادھر سے ہی چلا گیا۔ بس ادھر سے چلا، اندر کوئی بھی نہیں ہے؟ اندر کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو چلو، کون تھا وہ، کیا کہتا تھا؟ حکیم صاحب سے ملنا تھا۔ بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی تھا؟ جی مولوی۔ تو یہ حکیم صاحب ابھی نہیں یہ کوٹھی تیار کر رہے ہیں؟ جی نہیں کر رہے ہیں، کہ ابھی رائش نہیں لائے یہاں پر؟ نہیں ابھی تک نہیں لیا۔ اب وہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آئے اور بیٹھے رہے اور ادھر آیا کوئی نہیں۔ جو بیٹھک میں بیٹھے ہیں وہ ادھر چائے چلے گئے، باہر چلے گئے، ادھر کوٹھی پہ کوئی نہیں ہے؟ ادھر نہیں، کوئی نہیں، یعنی آپ صبح سے جہاں ہی ہیں نا؟ میں ادھر ہی۔ 24 گھنٹے یہاں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تولہ کا بھائی تولہ کا پیسے گن کے ساتھ آئی کوئی نہیں۔ دوسرے دن بعد دوسری فتح۔ سب جھوٹ بولا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، وہاں ادھر آئے ہی کوئی نہیں۔ یہ لڑکا ادھر ہے اور یہ اب دیکھیں ہم نے اس لڑکے سے انٹرویو لیا ہے۔ اندازہ کریں۔ اس نے کہا میں 24 گھنٹے کا یہاں ملازم ہوں، پرانا ملازم ہوں، یہاں کوئی صاحب کوئی مولوی کوئی نہیں آئے گا۔ صبح سے جہاز کی کوٹھی ہے نا؟ جی جی حکیم اعجاز صاحب کی حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی ہے۔ مناظرہ ہونا تھا سب جگہوں پر، کوئی بندہ یہاں نہیں آیا۔ ان کے تعاقب میں ہم صبح بھی ہو کر گئے یہاں سے، لیکن اب مولانا کے ریاض صاحب نے کہا میں بھی چلنا ہے وہاں پر۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ گوریا والی جگہ بھی دیکھیں، وہاں بھی سن لیں۔ اب یہ حکیم اعجاز کی کوٹھی ہے، اس پر آئی ہی نہیں، پتہ نہیں وہ جھوٹ کہاں سے بولتے رہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں میدان مناظرہ میں۔ اب کئی ساتھیوں نے ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ جس ساتھی نے پوچھا ہے کہ آپ کس میدان مناظرہ میں بیٹھے ہیں، آگے سے فون ہی بند کر دی ہے۔ کہتے ہم میدان مناظرہ میں بیٹھے، آگے پوچھا جائے کس، بس کس نفر، کوئی جو بھی فون کرے ہمیں بات ہم نے کہا بھی فون ہی بند ہے۔ ہمیں خبر بتا دو کس مقام پہ ہیں، کہاں گھس گئے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی بتا دیں، ابھی بتا دیں، ابھی شام تک ہم انتظار کرتے وہ ہیں۔ مولوی عبید وہ ڈی سی صاحب کے سامنے کہتے ہیں ہم نے مناظرے کا چیلنج ہی نہیں کیا۔ اندازہ کرے جھوٹ کا یہ کذاب، اور وہ عیدگاہ کا خطیب بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، اور بیرون ملک اندرون ملک چلے بھی لگتے ہیں۔ چلو جی، رشید نعمانی صاحب نے حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی تو خالی ہے، وہاں تو وہ موجود نہیں ہے وقت پر۔ اور ہمیں ساتھیوں نے فون پہ اطلاع کرنا شروع کی کہ جی وہ تو تلا گنگ شہر سے بہت دور ٹمن علاقہ ہے، بلکہ وہاں سے بھی 7 کلومیٹر دور، وہاں ایک ڈھوک گرایا، وہاں بیٹھ کر چیلنج کر رہے ہیں کہ یہاں آؤ جی مناظرہ کرو۔ بھئی حیرانگی کی بات ہے کہ مناظرے کی جگہ تو ہے حکیم اعجاز کی کوٹھی، وہ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جب وہ وہاں ہمیں اطلاع ملی، حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد نے فرمایا کہ بھائی ان کا تعاقب کرنا ہے، اور اسی وقت ہمارے قافلے کا رخ ادھر ہو گیا۔ جب ہم وہاں ڈھوک گرایا، بہت دور جا کر سفر کر کے وہاں پہنچے، اب وہاں کیا ہوا ناظرین خود دیکھ لیں۔ سانو سے ملاقات کرا دی، ملاقات کر کے چلیے۔ اپنا آدمی بھیجو یار وہ حاجی صاحب آ جاتے ہیں مل کے سویرے تقریباً 9:30 پونے 10 بجے
کہ تو چلے گئے نہیں یہ 10 بجے تو بعد سارا پروگرام پہ چلتا ہے ہوں تک چل رہا ہے یار ہوں اپنے آپ کو چلا دے اندر دن نہ بیٹھے ہونا کمرے یار گل سن باقی ساتھی اتنے رو زیادہ ساتھی نہ ہو سمجھے اسی حاجی صاحب مل لینے حاجی صاحب مل لینے تھوڑی ٹوک کا ٹائم رکھا کہ اسی پہنچ گئے ٹھیک ہے وہ پھر سانو آپ جڑی گل ہوئی اتنے ایک بندے نو پوچھ لینا چلنے آ جاؤ باقی ساتھی نہیں بھائی باقی ساتھی کوئی شے نہ ہو کوئی شے آج کوئی بات نہیں آج مل لینے یار گھر کی گل نہیں باقی واپس لگے حضرت میرا نام جی رسول اللہ خان راشد ہے اس جماعت شورائے پاکستان دا رکن گجرا والے تو سانو پتا چلیا سی کہ حضرت تشریف لے آ رہے ہیں تے چیز ہو رہی ہے اس تو بعد انٹرنیٹ پہ جو رات سانو خبر ملی ہے کہ انٹرنیٹ پہ سارا پروگرام دکھایا جائے گا او کھڑ جاؤ یار کھڑ جا خیر ہے سارے ڈر نہیں گل ہے یار کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے بابا کوئی بابے کو چاہ پی لے سن کوئی فرق نہیں پیا لگا سویر دا ناشتہ بھی نہیں کیتا ٹھیک بھی بن رہی اس کا ٹھیک بنانے کا کتنا سال کیا نام مسئلہ جناب پہنچ گئے ہیں آؤ جی السلام علیکم وہ آگ دے پہ تھوڑی ڈھوک دوتے آئے پہ ہیں جی سٹی ڈھوک تے نام حضرات مڑ گئے ان حضرات ہی گل کر کے گئے بھائی اسی 10 بندے ٹڈو سن 10 اڈے ہو سن صرف تے بمنا کوئی بنا دے ہوتا ہے یہ بھی گل بہن آپ نے کی تھی پوری گل ساڈے گھر بیٹھا سانو کیوں نہ فون کیتا بھئی اسی اوتھے پہنچے پہ اسی گل ہوئی ہے 10 بندے انہاں بندے بندے آئے تسی کون آئے گزارے سنو بات اور تسی بات 10 بجے کیوں گل کرے 10 بجے نہیں بات اور اسا جاونے ان بندے پہ تسی اڈے مہمان ہے مہمان ہے سب کبیر ہے اڈے آکھے نے ان میں انہاں دا لوگ نا پاپے میں واپس لینا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی لیکن اسے مقام مراد لیکن اسا اسے ان بندے میں نے جوٹا دس دیتا چلے گا بھائی تلگام بنو اور تلگام ٹائم کا انہوں تو اسی اور سارے اور تسی جی گھر بندے باہر ہے نامی پہ بھائی بات نہ سکنے وہ اپنے تہاڈی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں تو بھائی ایک بار کو تو کی سمجھ اللہ تو بڑی مہربانی شیر کو بھائی شیر کو پوچھ بڑی مہربانی پتہ نہیں کیوں کل بجے نہ ہوتے کل بجے ٹھیک ہے یار وہ تو پوری نہ میں پہ نہ 100 بجے رکھ لیں بھائی نہیں او شیر یار بھول چلو بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی تک انتظار کیا اصل چیز ہے
زبان نہیں ٹھیک ہے یقین ہے بھائی صاحب پریشان ہو گھر اسی آ چکے ہوں بزرگوں دیکھو تسی میزبان یہ تھوڑا گھر رکھے گھر رکھا پھر کیوں ہے آخر تھوڑی اتنی تنگ مناظرہ نہیں سی رکھا انہاں کیا ہے بندہ جی ایسا پڑھا ہلو مناظرہ رکھے ہی نہیں ایسے بندے کو پوچھو بھائی دس کے کیا سر کل جاگے سے بکھاؤن آیا نا سب آئے یا کون سمجھا کو بندہ قانون غلط بیانی کی تھی ہے نہیں کوئی سزا بھائی جانو مہربانی ٹھیک ہے یار چلو ایک منٹ جی جناب سناؤ کی حال ہے ڈاکٹر سنا میں اتنے تکیا نہ پہ میں کہوں تو سڈے بندے نہ تپنے کڑ تھی ہٹے جی الحمدللہ ترے جگہ تو نہ تلاش کر کے چوتھی جائے آتے نے چلے گئے تو نہ نس گئے بھاگ چکے ہیں پیار سے چلے اگلے گھر چلے جاتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور کسی گھر میں وہاں بھی چلے جاتے ہیں مہمان بن کے کس قسم کا مناظرہ ہے اصل میں بات یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کو جہاں ایک مولوی صاحب ہے عبداللہ بڑیچ اور بلوانے والے تھے قاری سعید احمد طلگن کے جس کا تعلق پہلے سپاہی صحابہ سے تھا پھر اس نے کئی رنگ بدلے اور اس کے بعد جو ہے اس نے جلسہ کروایا میں طلگن میں مسجد توحید السنت میں تقریباً 12 بجے بیان کر کے مجھے میرا حافظہ کرایا اور میں چلا گیا ہم نے اپنے ساتھیوں سے وہاں پر پتہ کرایا کہ ان کا جلسہ ہے یا کوئی ڈرامہ بازی کوئی اور تو نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا پرامن جلسہ ہے اور ہم کوئی شرارت نہیں کرنا چاہتے تلگنگ کے مقام پر تلگنگ کا مقام الویہ حیدریہ اس میں قاری سعید کے مدرسہ دیش نے میرا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کیا اس نے چیلنج کیا تو ہمارے کچھ طلباء ویسے سننے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پر تلگنگ کے اندر جو ہے ہمارے طلباء ان کے سٹیج پہ چلے گئے کہ ہمیں چیلنج قبول ہے اور ہم خود مناظرہ کریں انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اپنے استاد کو لائیں حالانکہ ہمارا یہ مولوی عبداللہ بڑیچ وغیرہ جس سے ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے ہمارا ان کے بڑوں کے ساتھ ہے تو بہرحال ہمارے طلباء کے سامنے جب یہ بات ہوئی اس کے بعد ہمارے ساتھی بھی وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ صبح 10 بجے تک ٹائم ہمیں دے دیا جائے 10 بجے مناظرہ ہوگا یعنی 13 ربیع الاول کو تو اس وقت ہم پہنچ گئے رات کو صبح ہم کتابیں لے کر وہاں تلگنگ پہنچے ہمیں پتہ چلا کہ عبداللہ بڑیچ تو عشاء سے پہلے ہی یہاں سے فرار ہو چکا ہے اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو ہم نے کہا ہم تو حاضر ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ ٹائم دے دیں تاریخ دے دیں ہمیں کچھ دن کے لیے تو ہم وہ تاریخ مقرر پر آ جائیں گے چنانچہ اس بنا پر پھر تاریخ مقرر کی گئی اور وہ تاریخ تھی آج کا دن یعنی 18 فروری اس کے لیے میرے پاس یہ موجود ہے جو جگہ متعین کی گئی مناظرے کی اور یہ ساری شرائط یہ جگہ مقرر کی گئی مناظرہ حکیم محمد اعجاز صاحب
اور مطابق چکوال اپنی گل جی حکیم محمد اجاز صاحب ان کے گھر ہوگا یہ تلا گنگ کے اندر، اور دوسرا مقام ہے اگر وہاں نہ ہو سکا تو چکوال میں ہوگا مولانا شیر محمد صاحب ارشد کے مدرسہ میں۔ اب ہم ابتدان تجھے چونکہ مقرر کردہ جگہ تھی، ہم تلا گنگ میں گئے، وہاں پر پتہ کیا حکیم اجاز، ہمیں فون آنے لگے، انہوں نے خواہ پتنی کہیں بیٹھ کر چھپ کر انٹرنیٹ چلا دیا کہ ہم موجود ہیں اور فریق مخالف نہیں، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے ایسا جھوٹ بولنا، ہم جانتے تھے۔ ہم سب سے پہلے جو تحریر کے اندر جگہ ہے وہاں پر گئے، وہاں پر جب ہم پورا مکمل تسلی کر چکے کہ وہاں پر ان کا کوئی آدمی موجود نہیں، پھر ہمیں کچھ ان کے ساتھیوں نے فون کیا کہ ہم گوریا جی کون سی گرایا وہاں پر پہنچے ہوں کسی کوٹھی پر۔ وہاں سے اب جب یہاں پہنچے تو یہاں پر جو اصل مصدق کا رپورٹ ہے وہ 8 بجے سے یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور اب جو ہے پہلے وہ ان کے بندے سارے کہہ رہے تھے کہ 8 بجے وہ چلے گئے ناشتہ کر کے، اور وہاں پر وہ یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم میدان مناظرہ میں، حالانکہ میدان مناظرہ وہ تھا، ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم میٹنگ کریں گے، یہ بہانہ کر کے آئے تھے مناظرے کے، ان کو بتا کے نہیں، یہ آپ نے سن بھی لیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم جہاں آئے اگلی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے 8 بجے چلے گئے، کوئی کہتا ہے 10 بجے چلے گئے۔ یہ ہمارے پولیس کے بھائی ہیں، ان کو صحیح پتا ہوگا کہ یہ کب سے ادھر ہیں اور وہ کب کے چلے گئے ہیں۔ تو چیلنج بھی ان کی طرف سے تھا، اور پورا تلا گنگ انہوں نے چھوڑا، پھر یہ ایک ڈھوک ٹمن کی، تلا گنگ چھوڑ کر یہاں ٹمن ہے، اب ٹمن سے پتہ نہیں بھاگ کے وہ کہاں چلے گئے، گرائے والی ڈھوک۔ اب یہ سارے ساتھی موجود ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام خضر حیات ہے اور بکھر سے میرا تعلق ہے، ونہار میں مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ میں مدرس ہوں۔ میرا نام نصر اللہ خان راشد ہے، گجرانوالہ سے میں ہوں۔ آپ نے دعوت یہاں پر یہ رکھا گیا تھا مذاکرہ؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہمیں تو اچانک نہیں پتہ چلا ہے۔ میرا نام حافظ محمد صدیق ہے، خان کا ڈوگرا سے تعلق ہے، اور ہم انہی کی سرکوبی کے لیے آئے مولانا خضر حیات صاحب کے ساتھ ان کے معاون بن کر۔ اب چلو بھائی، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تو پولیس موجود ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی مولوی کہاں ہیں کہ جن سے ہم نے مناظرہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے صبح سے یہاں سے چلے گئے ہیں، چونکہ ہم تو پہلے تعاقب میں تھے، ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ، وہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹمن میں موجود ہیں، تو ہم ان کا تعاقب کرتے کرتے ٹمن میں بھی پہنچ گئے۔ چل کوٹ بچان لے دے نعرے نہیں مارنے جھل ہے تو نعرے مرنے وقت میں بسم اللہ ٹکر شکر کوئی نہ پکایا یار، میں فدری نہ بھوکا ہوں، ٹکر کھاوا آج تو سا مولیاں کی چڑھے تو سا بھوکا نہ مار چھوڑا۔ کچھ نہیں بندے بیٹھے تھے، مولانا عبداللہ صاحب تو بیٹھے، عبداللہ وڈائی صاحب تھے، مولانا عبداللہ وڈائی صاحب نہیں جس جگہ اتنے تو کوئی نہیں کوئی چلو چلو بورڈ نہیں میں بنا رہا یار۔ حیات النبی حق چار یار، اچھا حنفی دو بندی کیمرہ مین کدھر ہو؟ اچھا جی، میں تو اس علاقے سے متعارف نہیں ہوں کیونکہ میرا تعلق گجرانوالہ کے ساتھ ہے۔ اس علاقے میں ویسے تو سارا علاقہ چلتے پھرتے رہے، ٹمن کے علاقے میں پہلی بار آنا ہوا ہے۔ آپ کا تعارف؟ کہاں رہائش آپ کی؟ ٹمن میں۔ جہاں پہ ہم گئے تھے سارے، اس ڈوگ کا نام کیا ہے؟ ڈوگ گرایا۔ وہاں جن جو لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ وہیں کے رہنے والے تھے؟ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں ہوئی ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ
8 बजे उन्होंने नाश्ता किया इधर और तकरीबन 9:30 बजे इधर से चले गए। ठीक है, वो मलक नवाज और मलक याकूब और मलक नवाज साहब दो घुराया। ये टम्मन से कितना आ गया? वो टम्मन से बस 3 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर होगा। वो सारी बातें आपके सामने हुई थी। जी जी, आप इस इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं। जी जी, सिर्फ यही चीज मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे झूठी सीढ़ियाँ आगे भी चलती रही है, कोई नई बात नहीं। जी जी, हमारे गुजरांवाला भी एक सीढ़ी इसी तरह उन्होंने बनाई थी मस्जिद में बैठकर, तो टेलीफोन पे बातें मुझसे कर रही हैं और मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था। फिर मैंने अपना बेटा वहां भेजा, जाओ पता करके आओ कि ये मुझे लग रहा है ऐसे कुछ जैली काम हो रहा है। ये वहां पर पहुंचे, कह लगे इकबाल अबू जी वहां तो जैली सीढ़ी तैयार हो रही है। उसके दूसरे दिन फिर मैं अपने रफाका को लेकर उनकी मस्जिद में जा पहुंचा था। उनके मेंबर पे नारे लगाए, मस्जिद पे नारे लगाए, लेकिन मौलवी साहब अंदर से लैट्रिन से बाहर नहीं निकले। तो ये काम उनका पुराना है, वही काम आज उन्होंने यहाँ भी कर दिखाया है। असल में वो जो है ना जी, उन्होंने इधर इंटरनेट पे तो चला कि हमारा मुनाजरा इधर हम अब बैठे हैं और वो हालांकि वो बैठे नहीं, वो तो उनसे उन्होंने कहा कि हमने चाय पीनी है, उनके जाती तल्लुकात है। हाँ। चाय पीनी और चली, उनको बताया भी नहीं कि मुनाजरा, और इंटरनेट पे चला रहे हैं कि हमारा मुनाजरा था और झूठ की इंतहा ये थी कि वो मकामी कहते हैं कि हमारा एक ताल्लुक था, ताल्लुक की बना पे चाय पीने के लिए आए और हमें कुछ नहीं बताया। हालांकि फ्रीकैन के दरमियान तय ये हुआ था कि सुबह 10 बजे वहां मीटिंग होगी और इसके बारे में मुशावरत होगी, ना कि मुनादरा। ये फ्रीकैन ने कहा, उन्होंने भी कहा है, हमारे साथियों ने भी, ये यहाँ आगे हमें पता चला है। लेकिन हम तो गुजरांवाला वहां तलागंग में कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी उनके ताकों में चल रहे, पता चले है कहाँ। और साथी में फोन कर रहे थे चल रहा है इंटरनेट पे, तो हमने कहा हमें तो बताओ कमल है कहाँ, हम वहां पहुंच जाते हैं। तो बेहमदुल्लाह उनके ताकों में, तो मैं यही चाहता था साथियों को 2 मिनट के लिए ठहर जाए, मेरा इनसे तारुफ नहीं है, जरा तारुफ भी हो जाए और बात भी हकीकत खुलकर सामने आए। असल में उलमाए इशाअत तौहीद व सुन्नत का काफिला उनके ताक़ुब में तलागंग से होता हुआ ढोक घुराया पहुंचा, फिर वहां से टम्मन पहुंचा। अब ये मस्जिद हयातुन नबी है मौलवी नूर मोहम्मद साहब की। हमने पूछा कि भाई अब्दुल्ला वड़ैच ग्रुप है कहां? यहां से हमें खबर मिली कि जी आप यहां ढूंढ रहे हो, वो तो चला गया है थोआ मारम खां, जो कि तलागंग से 50-60 किलोमीटर दूर है। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना का अजीम शान ये काफिला उनका ताक़ुब करता हुआ देखिए ये अब थोआ मारम खां की तरफ रवा दवा है। सरगोदे ला के इंटरनेट तो इतना गलत तासुर दिता, फिर हुण इन्हां उत्थे कॉन्फ्रेंस शुरू कीती होए ते सानू मुनादरे दे बहाने देते। हुण गल संगिया साफ है, अगर मुनादरा करामणे सानू मुनादरे वास्ते सन कोई छदा असुना नप्पा गल इवे मोहम्मद खान जेड़ा ना ई अनैतुल ना करीबी रिश्तेदार है, अनैतुल ना करीबी रिश्तेदार है। मैं चीज़ी दीवाना पाऊं इस मोहम्मद खान माका कर शहीद ना मैं तलकात उन आखा मोहम्मद खान माका कर शहीद ना सवतना कर शहीद ना नंबर दे या उसना मैं ठिकाना दस, मैं सदा सब कर शहीद फलानी चीज होना ये गल से अंदर होनी भी कर शहीद ना सवतना, मैं यार ना सवतना उसी, लेकिन मुनादरे ना मैंने पता है इस वक्त असि अपनी गल्ला पकड़ना सड़क को दिखाओ, इधर तो कर शहीद साहब आ गया, कर शहीद साहब आए उस वक्त कर शहीद साहब को लगे अस उन्होंने दसा इसी आवे ना जनाब ते उन्होंने उन आखा भाई यार पुलिस लगी हुई इतनी मेरे पीछे, अरे पुलिस लगी हुई मेरे पीछे, उन्होंने पुलिस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं इससे इंतहाई मारा सब मैं मुनादरा ना कर सकता ऐसा कब सर असा क्यों यद पै हुए ने जेड़ा मामा सी अनपढ़ बंदे तुझे तो सच कूड़ ने खड़ो या मार को तुझे अभी सुलह क्यों ना करने, हमारे यासिर साहब आए सारा कुछ उसने कोल आए मैं तुझे सुलह करके यार इन्ना पुलिस और उस सिटी सामने कारी सही बहरहाल देखो मलक साहब गल सुनो जी जी गल्लां थोड़ियां भी सामने हैं, जेड़ा साडी मजबूरी है। एक तो पहली चीज है कारी सईद इत्थे है, तुसी कारी सईद नाल गल करो, हाले तक मुनादरा नहीं होया जी जी फतह मुबीन कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब क्यों शुरू भाई बंद कराओ, मतलब है ना हुण देखो सानू धोखा दे के असी इत्थे पे फिरदे हां उन्हां दे पीछे और उन्हां नहीं हम तुसी दसो सानू हां अल्लाह वहद दी कसम है भाई कारी सईद मुनादरे वास्ते तैयार कोई नहीं, कारी सईद हुण भी मुनादरे वास्ते तैयार इस वास्ते कोने यार मां पुलिस न पेसी मेरे वास्ते पुलिस इतनी पीछे समझ आई अच्छा मैं कहा नहीं कारी सईद तू जिस मुनादरे ने टाइम रखा तू मुनादरा करे से तो कर सही है थाई कर सही है, लेकिन उसकी मर्जी ना हो सी हुण पुलिस दे बारे उथे डीसी दे सामने मौलवी उबैद उथे कोई कल कसम चाहिए कि के चाहे उथे भी ऐसे मुनादरे दा चैलेंज ही कोई नहीं कीता, तुसी सादे आदमी हो तो इन्हां दी बेईमानियां दा पता नहीं। बहरहाल इतनी गल है कि साडे 2 बंदा नु ओ मौलवी मिलाओ असां वेखां भी वाकई बैठे कोई नहीं ये मैं तो ध्यान दे
عبداللہ بڑائی جان نے دیکھا ہے میں نے دیکھا عبداللہ بیٹھا عبداللہ بڑائی بالکل کم از کم تکاؤ سے ہاں نا ہاں جی ایک بندہ صرف لے جاؤ عبداللہ بڑائی جیسی دیکھ آیا میں تو سامنے کہنا چاہا جی چھوٹ لال بادشاہ بندہ کوئی یقین نہیں دھوکا دیتا نہیں بھائی جان تھوڑے تے یقین ہے صرف اس گل تو ہے بھائی جڑی فتح مقیم کانفرنس او جڑا اسے خطاب کر ونجے اوتھے تے اسی ایتھے پھر ونجا اساں ای ٹینشن ہے بس او اوتھے تلگنگ بیٹھا ہوے او اوتھے تقریر کر ونجے اسی ایتھے ہوواں ای تے وقت بڑا جی تسلی ہو ایک کاری نہ اللہ تعالی دا مقصد کام ہے جماعت ہے اس کان کیتا میں نہیں دیکھو پتہ نہیں تساں ساڈی جماعت دے ہو جان نہیں ساڈی گل سمجھے ٹھیک ہے میں دونوں کانفرنس بھی ہوندی رہندی ہے دیکھو اساں اپنی گل کردے ہیں جتنے تک ساکی دا گل ہے ساکی بھی ہر جماعت ہے یہ شاو تو ایدہ نہیں ہر جماعت ہے اچھا جتنے تک اور دی گل ہے یہ ہر جائی تے ہر جماعت ہے مسئلہ ہے بے تسی آپ سمجھدار آدمی ہو کہ اگر مناظرہ ہومنا ہے اتنے فتح مبین کانفرنس کیوں شروع ہے اچھا پھر مناظرہ ہومنا ہے ترائے جگہ متعین اتنے اسی ٹمن گئے ہیں اتو جناب کے تو صبح 8-9 بجے ناشتہ کر کے نکل گئے انہاں میسج اتنے گندے چلائیں خدا دی قسم ہے کوئی کنجر بھی پڑے اس بھی شرم آتی سارا دن حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گالاں اور ساڑھے اساتذہ گالاں سارے مسئلہ ہے بے خنزیر تے اس قسم دے لفظ یعنی کوئی انسان وہ گل کر ہی نہیں سکتا تسی ہن مہربانی کر کے انہاں فتح مبین کانفرنس کی اساں ہن میدان خالی چھوڑ کے دے تھوڑے تے پے پھردے ہیں گل اے صاحب تسی دکھاؤ کام شروع کراؤ گل ٹھیک ہے نہیں تو پھر فتح مبین کانفرنس تو روکو چھڈو جی ساڈا سامنے باؤ ہاں پھر دیکھی جائے وہ چل نہیں رہے فتح مبین کانفرنس چل نہیں رہے تسی خالی اساں تکا دو دسو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جی خیریت ہے کون صاحب بول رہے ہو محمد خان کیڑی ٹوک تو تسی کون ہو جی میں قاری نصر اللہ گجرا والے تو بول رہے ہیں جی اچھا اسی جی تو ہمارے ہاں ڈوک نکانور تو بول رہے ہیں ٹوک نکانور جی جی اور اس دن جڑا 18 تاریخ نو پروگرام سی تلاگنگ دے سلسلے چ اسی لوگ تواڈے دروازے تو تے آئے ساں جی بالکل اچھا تواڈے نال پہلے رابطہ کیتا سی کہ مولوی عبداللہ وڑائی صاحب تواڈے کول موجود رہے تساں کیا موجود نے آ جاؤ جی میں گزارش کرنا میری گل سن توجہ نہ جی اسی ذمہ دار دے لوگ جی سیدھے سادے ہاں اسی گل کرنا سچی تے کھریاں ہی سونیاں لگدیاں ہاں جی اسی تو ہمارا خان موجود ہے جی ہاں تلگنگو سے مولوی صاحبان قاری عنایت اللہ رحیم صاحب اچھا جی انہاں سا فون کیتا یار کو مولوی نس کے آئے وین تھوڑے دے علاقے اچھا تے مہربانی کرو سا انہاں نے کھوج لا کے دو کٹھ بیٹھے اچھا میں انہاں آکھا جی میں تے کدی کام آنوا لے کے تساں نے حکم کیتا میں انشاءاللہ ڈیوٹی پوری کرے سے اچھا جی میں تو بھجا نسا ان لوگ اتنے بیٹھے ڈھوک اور نبکی ڈھوک مشہور ڈھوک اچھا اتنے بیٹھے میں اتنے پہنچ گیا ہوں اچھا جی میں نے گل ہے کہ یار مسئلہ چھوڑی وطن کو حق سچ سان کھیڑ کے دسو یہ مسئلہ اچھا سونا تھی تمام نس ہوں تمام نس کے تھی آ گئے ہو اچھا تلگنگو سے مولوی صاحب نے فون آیا یار نس وطن نہ نکو مہربانی کر بجے نسے نہ گل بننی مناظرہ کر کے اچھا انہوں نے گل آخی ٹھیک جی تھی آپ نے مولوی صاحب نہ گل کرو اصا مولوی خضر نہ مناظرہ کرنا اور کوئی مولوی نہ نہیں کرنا ٹھیک ہے گل سمجھے نا پہ جی ہاں جی میں فون کیتا قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب بھائی ان پہنے اصا مولوی خضر نہ مناظرہ کرنا مولوی خضر گنا ٹھیک ہے اسی پابند مناظرہ کرساں ٹھیک ہے بالکل صحیح لیکن اسی کرساں ڈوگ نکنور تے سد گھر اتھے ہاں اتھے مان نہ لوگا شکایت ہو تو ڈوگ نکنور تے کرنا سب ذمہواری ہے میں کہ جی ٹھیک میری ذمہواری میرے گھر ہوتی بالکل صحیح ہے میں قاری عنایت اللہ صاحب فون کیتا جی ٹھیک ہے تسی اپنے علماء گھنا ہو
مجھے خضر صاحب گھنا اسی سوٹا مناظرہ کرا دینے اندر خانے بیٹھ کے بالکل صحیح تمام ترسی کی جوابداری ہو سی بالکل صحیح ہے جس وقت سارے علماء آئے نا جی تھوڑے مرم خان شہر ہاں تے میں انہاں آکھا بھی سارے مہمان آ گئے کہ تسی ان کرو تیاری کر کے ڈھوک نہ نور چاہو میں اپنے مہمان کو گھنن والا پا انہاں اٹھانے نا اچھا جی جس وقت حضرت میں آیا نا تھوڑے شہر ہاں تے اپنے مہمانہ میں گھن کے تے ڈھوک نہ نور جڑی جا سے منتخب کیتی ہوئی نا جی ہاں جی اتھے اسی لے کے اپنے مہمانہ تسی حضرات وچ اس وقت سارے جاننے ہونے جی اتھے لے آیا اسی اوتھے پہنچے ہیں جس لے ہاں جی اتھی سے ابھی پہنچے تو اساں جب ان پہنچے تو انہاں سے نائی وعدہ کیتا ہے تسی گھنا اپنے مہمانہ تسی پیچھے پہنچے اچھا جسے اسی اپنے مقام تے پہنچے نا جی ہاں جی تے ادو جڑے ایک ذمہ ساتھی اساں میں فون کیتا ہے میں مولوی تے میں سارے حضرات تے پہنچ گئے مناظر جی ہاں تے تسی اپ اج پہنچے نہ تو او بندہ گماتا نہ حضرت ان تے نس گئے تو اللہ اکبر اللہ اچھا ان تے میدان چھوڑ کے نس گئے اور حلف دیتا سارے لوگ سنا ٹیلیفون میں آن کی کہیا اچھا جی کہ او بندے قسم چاہ کی گل آتی اللہ نے قسم کر کے میں پانا کہ قاری سعید عبداللہ وڑا کہ تو نس کے تو لگا چلے گئے اچھا اور یہ گل سارے جڑے لوگ کھڑے ہیں نا جی 25 آدمی جڑے کھڑے انہوں سارے گل سنی میں سپیکر آن کر کے اعلان کیتا بالکل صحیح بالکل صحیح اس کے بعد سینکڑے لوگ اس گرائے نے گواہ ون کے لوگ تکا کہ وہ اگے گیا ہے تے جواب شاہ یہ بھی لوگ پیچھے پیچھے ہے میدان چھوڑ کے نس گیا اس کے بعد اس جلسے نے اعلان کیتا ہاں میں تلگنگ میں جلسے کرے تو میں اسا گل آکھی میں تلگنگ آ کے تے سپیکر تو ہاتھ تو کھس کے میں آکھیا تو نہ سانا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے تو نہ سا تو کیڑی گل اعلان کرن اور میں اسا چیلنج تا جتھے تو جلسے کرے سے میں کھڑا ہو کہ میں سپیکر تو ہاتھ تو کھس کے تو خلاف اعلان کرے سے میں سرنا وعدہ کر کے مولی ہو کے کہ یہ سرنا جھوٹ بول کے یہ تھنا تھا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح اور حضرت جتھے تسی معاف سے اتھے میں ملک محمد خان مننا میں انشاءاللہ آ کے اتھے انشاءاللہ اعلان کرے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان ضرورت پئی تو میں تانوں بلا سا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اسی تابعدار اسی تو حق سچ نکھڑنے چاہنے بچے حق سچ میں بھی جٹ اور لوگ تے گلاں من چنگیاں لگدیاں یہ لگیاں ایسے تو دیکھو ایسے تو حق سچ نکھڑنا چاہنا او دے پیچھے نسیاں تے کس طرح گڈیاں پجائیاں تے کیویں پہنچے اسی تواڈے سامنے کوئی شک نہیں جی لوکاں ویکھا لوکاں تو پوری گرائے ویکھا اگے کے ان کے پیچھے پیچھے ساتھ شہید نے علماء گیا تے گرایا ڈھوک گرایا گیا اوتھے اگے پولیس سدی پئی پولیس دیاں بھی سارے بیان میں ریکارڈ کیتے پھر مولوی نور محمد اودی مسجد وچ گیا جا کے میں کٹھو عبداللہ وڑا کتے وڑ گیا اج ٹھیک ہے اسی پھر اس حکیم صاحب دی کوٹھی بھی گئے ہیں اوتھے بھی مڑیا دے بیان سارے دے لے کاش کے سارے مل جاندے تے زندگی دے مناظرے دا نام نہ لیندے صحیح گل ہے بس اسے بڑی کوشش کی دیکھو نا جی اسا حکم ایسے دے استاد ہے کاری نہ اللہ رحیم صاحب ہاں جی انہاں سا حکم کتاب مہربانی کرو سان بندے نب کے جو اسا کا استاد جی اسی پوری کوشش انشاءاللہ کرے نا اور اچھا ہوگا اسا بھی گل کھل گئی واقعی لوگ جھوٹے انشاءاللہ میں تہاڈا نمبر اپنے کول کر لیا نوٹ جدو ضرورت پئی تے میں تانوں بلا سا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ یہ منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء مناظرین بتی ٹولے کا گھیراؤ کس طرح کر رہے ہیں اور ان کا کس طرح پیچھا کر رہے ہیں الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء نے پشاور کے اندر انہیں للکارا انہیں جرت نہیں ہوئی سامنے آنے کی ان کے تعاقب میں پشاور پہنچے پشاور سے تلگنگ پہنچے تلگنگ سے ڈھوک گھرایا پہنچے ڈھوک گھرایا سے ٹمن پہنچے ٹمن سے تھوہا محرم خان پہنچے تھوہا محرم خان سے ڈھوک نکا نور پہنچے مگر نہ ان کا الیاس گنمن سامنے آیا نہ عبداللہ وڑائے پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان اور انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء ہمیشہ ان کا اسی طرح گھیراؤ کرتے رہیں گے بھاگو بھاگو خضر آیا خضر آیا اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں پر چہرہ مرجھایا نہیں پر چہرہ مرجھایا نہیں